بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا واقعہ سب سے پہلا قاتل اور مقتول، اور جو قتل ہوا اسے دفنانے کا طریقہ کس نے بتایا اور کیسے اسے سکھایا گیا، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنے ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اپنے قربانیاں خدا قدس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے کیمہوں کے کچھ بال اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کے قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی کھیوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے عہد کیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی اور بندوں ہی کی قربانیاں قبول کرتا ہے، اگر تم متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی عہد کیا کہ اگر تو میرے قاتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلڑے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اور پھر آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ شان ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا اور ہوش طور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو رنج اور کلم ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج اور غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کیا، جس کا عربی اشعار ترجمہ یہ ہے۔ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلودہ اور کبیج ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھڑکا کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لی کہ وہ آگ
کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زیادہ ہونے کی باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے ایسے ہونہار فرزند کا نام شیش رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی ہے ہیبت اللہ، یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کے حضرت شیش کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی اور خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین انہی حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا جس کا ترجمہ: اور اے پیغمبر، انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ بولا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے کہا میں اللہ اس کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلڑے پڑیں۔ تو اس کی نفس سے اس کو بھائی کی قتل کی رغبت دلائی تو وہ اس کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس واقعے سے چند ہدایتوں کی سبق ملتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہذا کسی عورت کی فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قابیل نے جذبہ حدس میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدس انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں من شر حاسد اذا حسد فرما کر حکم دیا کہ حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم کے دربار سے راند درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیوں کی اولاد نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکیوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم خدا کی مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ آپ پر بڑھ چکے۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتے رہیں۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرے۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنے چونچ اور پنجوں سے زمین کو گریدا کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔
قرآن مجید نے اس واقعے کو ان الفاظوں میں بیان کیا، ترجمہ: پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا زمین گردتا ہوا کہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قابیل بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ پھر وہ اپنی کرتوت پر بہت ہی شرمندہ ہوا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ آدمی علم سیکھنے میں چھوٹی سے چھوٹے استاد کا یہاں تک کہ کوے کا بھی محتاج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر اس کی دنیاوی زندگی کی راہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا رحیم اور کریم ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، یہاں تک کہ چرندوں اور پرندوں کے ذریعے مشکلات حل کرنے کی راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ آمین ثم آمین۔